السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کی جانے والی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بہت سے القابات ہیں۔ اس کو شہر رمضان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہر اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا مہینہ، اور شہر قرآن کے معنی آتے ہیں قرآن نازل ہونے والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنا کلام قرآن کریم نازل فرمایا۔ یوں تو جتنی بھی کتابیں اتری، آسمانی تمام کتابیں جو بڑی بڑی اللہ نے نازل فرمائی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمائی۔ یکم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل فرمائی۔ اس کے بعد 8 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی، اور اس کے بعد 15 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل فرمائی۔ توریت اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے، اور جتنی بھی کتابیں اتری اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب کی شکل میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اتری، لیکن یہ کلام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہم کو عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جبریل امین کے ساتھ، اور پھر جبریل امین نے کلام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم، کلام مجید، فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ مہینہ کئی عبادتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں صرف ایک روزے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور دوسری عبادتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے جب چاند دکھتا ہے تو ہم جو عبادت شروع کرتے ہیں وہ تراویح کی عبادت شروع کرتے ہیں، اور اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ رات کی عبادت ہے۔ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجود ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجود سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کرتا ہے تو باقی تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے میں. رمضان کے معنی آتے ہیں ایسا مہینہ کہ جو انسانوں کے گناہوں کو جلا کے خاک کر دے. انسان صبح سے شام تک جتنے گناہوں کے اندر آلودہ ہوتا ہے، تو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پاک صاف ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر تشریف لائے اور جنت سے آپ کو بھیجا گیا دنیا میں، تو جنت میں آپ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ روایات میں آتا ہے، اس کی تفصیل ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سارا جسم کالا ہو گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا. تو ان کا جو اوپر کا دھڑ تھا، اوپر کے جسم کا حصہ تھا، وہ سفید ہو گیا اور جو سیاہی تھی وہ چلی گئی. اس کے بعد پھر 14 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو بیچ کا جو دھڑ تھا، بیچ کا جسم، وہ آپ کا سب سفید ہو گیا. اور اس کے بعد جب 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا تمام جسم سر سے لے کر اور پاؤں تک وہ سب کا سب نورانی اور سفید ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی، اس لغزش کی، اس گناہ کی سیاہی جو تھی وہ مٹا دی. بالکل اسی طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس روزے کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں. اس کی جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہوں کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ رحمت اس کی رمضان المبارک کے اندر برستی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تراویح کی عبادت سے. یہ قیام اللیل ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا. 20 رکعت تراویح ہے بالاتفاق چاروں امام کے آگے. جتنے بھی ہمارے امام گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تمام کے تمام امام، اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سب نے بالاتفاق 20 رکعت تراویح کے اوپر اتفاق کیا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جو عبادت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ ایسے معجزے کے ذریعے سے ہمیں ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے اور لے جا کر وہاں پر تشریف لے جا کر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. حتیٰ کہ لوگ بڑھتے گئے، مجمع زیادہ ہوتا گیا. پھر ایک روز جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر یہ صحابہ کرام بھی جوک در جوک مسجد کے اندر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ کر گئے اور مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. صحابہ نے جب دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ناغہ نہ کرتا اور پابندی سے یہ تراویح کی عبادت تمہارے ساتھ پڑھتا تو کہیں مجھے ڈر تھا کہ یہ عبادت فرض نہ ہو جائے. اس لیے امت کے اوپر رحم کیا کہ امت شاید اس عبادت کو ادا نہیں کر سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تراویح کی سنت یہ زندہ رکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اس تراویح کا اہتمام کیا. یہ تراویح روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس کی حیثیت شرعی حیثیت سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے. اس کے چھوڑنے کے اوپر گناہ ہے. جس طرح روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر گناہ ملتا ہے، فرض نماز چھوڑ دی جائے تو اس کے اوپر گناہ ملتا ہے، اسی طرح تراویح کی عبادت بھی
اگر چھوڑ دی جائے تو اس کے اوپر بھی گناہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ مزاج چل پڑا ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر 5 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری ادا کر دی۔ حالانکہ تراویح کی عبادت جو ہے وہ پورے 30 دن، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک آپ نے یہ عبادت اور یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ تو لہذا قرآن پورا سن لینے سے تراویح کی عبادت ختم نہیں ہوتی، بلکہ تراویح کی عبادت اسی وقت ختم ہوگی کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے۔ اس کے بعد دوسری عبادت ہے روزہ۔ روزہ میں نے بتایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی تھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، یہ کوئی نئی چیز تم کو نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ان کو بھی یہ عبادت دی گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے۔ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے عبادت دی جا رہی ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے روزے ہیں جو تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پہ جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کو چاہیے کہ وہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، دونوں ٹائم کسی بھی مسکین کو کھانا کھلا دینا یا اس کھانے کے پیسے دے دینا، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا کوئی آدمی سفر میں ہے اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ یہ فدیہ دے سکتا ہے روزے کے بدلے میں۔ اور یہ صرف وہ آدمی، وہ مریض دے سکتا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے بیمار ہو یا اس کو کوئی ایسی موذی بیماری لاحق ہو یا ایسی تکلیف دہ بیماری اس کو لاحق ہو کہ آئندہ اس بیماری سے شفا ہونے کی صورت نظر نہ آتی ہو۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اتنا کمزور ہے، اتنا بڑھاپے کی منزل کے اندر ہے کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو لہذا اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس ضعیفی اور بڑھاپے کی حالت میں جب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اور اس سال 1447 کے اندر علماء نے جو فدیہ مقرر کیا ہے وہ ہے 300 روپے ایک روزے کا۔ تو اس کو آپ 30 دن سے تقسیم کر دیں تو یہ 9000 روپے مہینہ بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مریض جو ہے وہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے، تو وہ پورے 30 روزوں کا فدیہ 9000 روپے ادا کرے گا، تو اس کی طرف سے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روزے کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر میں ہے، اگر بعد میں وہ اس قابل ہے کہ سفر سے واپس آ کے روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کی قضا کرے، اور اگر وہ قضا نہ کر سکے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔
فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور یہ تم سمجھو ان مسائل کو، اللہ کے اس حکم کو، ان احکامات کو سمجھو تو یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہتری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ آسانی کر دی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ بھائی تم نے روزے رکھنے ہیں، چاہے تم بیماری میں ہو یا سفر میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، روزے معاف نہیں ہے. تو ہم پھر اس کے اوپر مجبور ہوتے ہیں روزے رکھنے کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی، ایک راستہ ہمیں دیا کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہے تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے، کوئی آدمی اگر سفر میں ہے تو بعد میں روزے کی قضا کر دے. پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی عبادت کا آتا ہے، جس کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے. 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ بھی رمضان المبارک کا حصہ ہے. اور اس آخری عشرے کے اندر ہی قرآن نازل کیا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا شہر رمضان کے مہینے میں. یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. اور اتنی بڑی کتاب کہ جس نے انسانوں کو انسان بنا دیا. اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی، صحابہ کرام کے بارے میں قطعہ ہے. فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. یہ جو آنکھ تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، اس سے کیا کرا کہ دریا بنا دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ صحابہ کے جو دیہاتی زندگی گزار رہے تھے، جو بکریوں کو چرانے والی زندگی گزار رہے تھے، جو گاؤں کے اندر رہتے تھے، جو کھیتی باڑی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں کیا کر دیا؟ اس دین کے صدقے میں ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج وہ دنیا کے اندر لوگوں کو زندگی دینے والے بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے اندر نازل کیا. اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ تم وہ نصب العین اختیار کرو کہ جس سے اس راستے کے اوپر چل کر، قرآن کریم کے اوپر چل کر تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو. تو یہ رمضان المبارک کے اندر کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل فرمائی اور ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا. انشاءاللہ رمضان المبارک کے اور عشروں کے بارے میں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ 3 عشروں کے اوپر مشتمل ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سب کا خیر کرتا ہے. اللہ